अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं मोहम्मद ख़ान आप तमाम लोगों का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ अल बुखारी यूट्यूब चैनल पर। मुहतरम नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम तशफ़ी बख्श और तसल्ली बख्श जवाब लेकर हाज़िर हुए हैं पिछले एपिसोड के सवाल का, जो कि था अल्लाह रब्बुल आलमीन को किसने पैदा किया। अऊज़ु बिल्लाह। ये सवाल शैतान रजीम की तरफ से मोमिनीन के दिलों में डाला जाता है, बल्कि कई इंसानों के दिलों में ये बात आती है, कुफ़ार और मुशरिकीन, यहाँ तक कि मुल्हिद और दहरिया लोगों के दिलों में भी ये सवाल आता है। तो इस सवाल का तशफ़ी बख्श जवाब क्या है, आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे। और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने जाना कि ये सवाल मोमिनीन के दिलों में शैतान खुसूसी तौर पर डालता है, जैसा कि हदीस में भी मज़कूर है। अगर आपने अभी तक उस एपिसोड को नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आइए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस सवाल का तशफ़ी बख्श जवाब क्या है। मुहतरम नाज़रीन, अगर कोई काफिर या मुशरिक शख्स हमसे सवाल करे कि अल्लाह को किसने पैदा किया है, या इस सवाल की वजह से वो परेशान हो, तो उसके लिए वो 4 नुस्खे जो मोमिनीन के लिए बतलाए गए हैं पिछले वीडियो में, वो बिल्कुल भी बेसूद हैं और बेकार हैं, क्योंकि वो किताब व सुन्नत का मानने वाला नहीं है, किताब व सुन्नत पर उसका ईमान नहीं है। इस वजह से वो तमाम चीज़ें उसके लिए बेकार होंगी। बल्कि हम उससे ये कहेंगे कि ये सवाल फ़ी नफ्सिही तनाकुद का शिकार है, इसके अंदर कमी है। क्यों? इस वजह से कि चलो बिलफर्द ला मुहाला हम ये मान भी लेते हैं कि इस कायनात का पैदा करने वाला अल्लाह है, ये बात तो तय है, ये बात सबको मालूम है। अब मान लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को पैदा करने वाला कोई खालिक है, तो फिर फ़ौरन एक और सवाल उठता है कि उस खालिक का खालिक कौन है। इसी तरीके से कि अल्लाह का खालिक जो है, उसके खालिक का खालिक कौन है। और इस तरीके से एक लामुतनाही सिलसिला जारी हो जाएगा, एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हो जाएगा जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी, और जो कि अक़लन महाल भी है। चुनांचे शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, लफ़्ज़ तसलसल से मुराद उसके मुअस्सिरात में तसलसल है, यानी कि हादिस के लिए कोई फ़ाइल हो और फ़ाइल के लिए फ़ाइल हो। इसको सिंपल तरीके में यूँ समझिए कि कोई चीज़ जो वजूद में हो, जो मौजूद हो, उसका कोई पैदा करने वाला होगा, और फिर उस पैदा करने वाले का भी कोई पैदा करने वाला होगा। ये तो अक़ली एतबार से और अक़ला के इजमा और इत्तिफ़ाक़ के एतबार से ये चीज़ बातिल है। और ये एक ऐसा तसलसल है, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, एक ऐसा तसलसल है जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगने के लिए कहा है। लिहाजा हम उस काफिर मुशरिक या अक़ल परस्त से कहेंगे कि क्या तुम अल्लाह को खालिक मानते हो? वो फ़ौरन जवाब देगा कि हाँ, क्यों नहीं। जैसे कि अल्लाह ताला का इरशाद भी है कि वला इन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द यक़ूलुन्ना खलक़हुन्नल अज़ीज़ुल अलीम। कि अगर आप उनसे पूछें, उनसे सवाल करें कि आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला कौन है, उनकी तरफ से फ़ौरन जवाब आएगा कि इसे दाना और हकीम व गालिब अल्लाह ने पैदा किया। जी हाँ। लेकिन अब अगर काफिर या मुशरिक की जगह कोई दहरिया हो, जो कि सिरे से मानता ही नहीं खालिक को, जो कहता है कि ये दुनिया अपने आप चल रही है, ऑटोमेटिक इस दुनिया का वजूद है, अपने आप चल रही है और अपने आप ख़त्म हो जाएगी, तो हम उसका एक ज़बरदस्त दलील के ज़रिए से कलाकुमा कर सकते हैं। वो दलील अहकमुल हाकिमीन का ये फरमान है कि अम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिक़ून, कि क्या वो लोग किसी और चीज़ से पैदा किए गए, यानी उन्हें पैदा करने वाला कोई खालिक नहीं है, या वो ख़ुद पैदा करने वाले हैं। इस आयत करीमा के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा अम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन, कि क्या वो बग़ैर किसी खालिक के पैदा किए गए हैं। हरगिज़ नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि वो बग़ैर खालिक के पैदा किए गए हों, क्योंकि तमाम उक़ला और दानिशवरान का इस बात पर इजमा और इत्तिफ़ाक़ है कि हर मौजूद चीज़ को वजूद में लाने वाला कोई ना कोई ज़रूर है। और जब इस बात को हम सामने रखेंगे कि हर चीज़ को, हर मौजूद चीज़ का वजूद में लाने वाला कोई है, तो ला मुहाला उनको पैदा करने वाला खालिक भी ज़रूर मौजूद है। और फिर हम उनसे कहेंगे कि आप ख़ुद अपने नफ्स में गौर कीजिए, आप ख़ुद में गौर कीजिए कि आपको पैदा करने वाला कौन है, आपको इस दुनिया में लाने वाला कौन है, तो उसे मानना ही पड़े। और अगर फिर भी वो ना माने, वो मुल्हिद या दहरिया अपनी ज़िद पर अड़ा रहे, तो आप उसे एक मिसाल के ज़रिए से अच्छे से समझा सकते हैं। वो इस तरह से कि आप उनसे कहिए कि मान लीजिए आपकी उम्र 20 साल है और 22 साल पहले आप क्या थे। वो कहेगा कुछ नहीं थे, हमारी उम्र जब 20 साल है तो 22 साल पहले हम पैदा ही नहीं हुए थे, हम कुछ भी नहीं थे।
تو پھر آپ وہیں ان سے پوچھئے کہ جب 22 سال پہلے آپ کچھ نہیں تھے تو پھر آپ اس دنیا میں آئے کیسے؟ کوئی نہ کوئی تو ہے آپ کو لانے والا نا، کوئی نہ کوئی تو خالق موجود ہے آپ کو اس دنیا کا رستہ دکھانے والا، تو اسے اس وقت ماننا ہی پڑے گا۔ اور اسے اس دنیا میں لانے والا اور پیدا کرنے والا کوئی اور نہیں، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واحد ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین خود کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ زمانے میں ایک ایسا وقت بھی انسان پر گزرا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے بنایا، ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، نبتلیہ، تاکہ ہم اسے آزمائیں، اس کا امتحان لیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور ہم نے اسے دیکھنے والا اور سننے والا بنایا۔ آیت کریمہ کا دوسرا حصہ ہے ام ہم الخالقون، کہ کیا انہوں نے خود کو پیدا کیا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر ہم مان لیں 20 سال کی عمر ہے تو 22 سال پہلے وہ معدوم تھے، اور یہ چیز تمام لوگوں کو معلوم ہے، اور عقلی اعتبار سے ہم تمام لوگ جانتے بھی ہیں کہ ایک معدوم چیز یعنی ایک ایسی چیز جو موجود ہی نہیں ہے وہ خود سے وجود میں نہیں آ سکتی، ایک معدوم چیز وجود میں آ ہی نہیں سکتی، یہ محال ہے۔ یہ عقلی اعتبار سے بھی اور مشاہدے کے اعتبار سے بھی بالکل برعکس اور برخلاف چیز ہے۔ اسی لیے ان تمام لوگوں کی یہ بات ماننی ہی پڑے گی کہ عدم سے وجود میں انہیں لانے والا کوئی ہے، وہ کچھ نہیں تھے لیکن انہیں کچھ بنانے والا کوئی تو ہے، کوئی تو خالق موجود ہے جس نے انہیں اس دنیا کا راستہ دکھایا، اس دنیا میں لایا، پیدا کیا، اور وہ کوئی اور نہیں، وحدہ لا شریک کی ذات گرامی ہے۔ اب جبکہ کافر اور مشرک و ملحد تمام لوگ اس بات کا اعتراف کر لیں کہ انہیں پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی خالق موجود ہے، اس دنیا میں لانے والا انہیں کوئی ایسی ذات موجود ہے، تو پھر ان سے ہم سوال کریں گے کیا خالق مخلوق ہو سکتا ہے؟ ہرگز 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 نہیں میرے بھائیوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ محال ہے۔ اور ایک تو یہ اصولی اعتبار سے بھی بالکل غلط ہے، کیونکہ اس میں اجتماعی نقیضین پائی جاتی ہے، یعنی دو متضاد چیزیں آپس میں مل جاتی ہیں، اور اصول تباین کے بالکل خلاف ہے یہ چیز کہ دو ایسی چیزیں جو ایک دوسرے کے بالکل خلاف ہو، بالکل برعکس ہو، آپس میں مل جائیں۔ مثلا آپ اس کو مثال سے سمجھیے کہ دن اور رات ایک ساتھ مل نہیں سکتے، کہ ایک ساتھ دن بھی ہو رات بھی ہو، ایسا تو نہیں ہوتا، آج تک دنیا کی تاریخ میں ایسا ہوا ہی نہیں۔ اسی طریقے سے آپ مان لیں کہ زید عالم بھی اور جاہل بھی ہے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، یا تو وہ عالم ہوگا یا پھر جاہل ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین خالق بھی اور مخلوق بھی، یہ تو ناممکن سی چیز ہے۔ جس طرح دن اور رات ایک ساتھ نہیں ہو سکتا، یا تو دن ہوگا یا پھر رات ہوگا، اسی طرح اللہ رب العالمین خالق اور مخلوق بھی نہیں ہو سکتا، یا تو خالق ہوگا یا پھر مخلوق ہوگا، اور اگر خالق ہے تو مخلوق نہیں، اور اگر مخلوق ہے تو خالق ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جبکہ اب ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ خالق ہے، پچھلی تمام دلیلوں سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اللہ رب العالمین خالق ہے، جیسا کہ کافر کہتے ہیں لا یقولن خلقهن العزیز العلیم، کہ انہیں اللہ رب العالمین نے ہی پیدا کیا۔ ملحد اور دہریہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون اس چیز کا اعتراف کر رہا ہے، اور یہاں یہ بات ثابت ہو چکی کہ اللہ خالق ہے، تو اس اصولی اعتبار سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ مخلوق نہیں ہے، اللہ مخلوق بالکل بھی نہیں ہے، اللہ خالق ہے۔ چنانچہ جب آپ اللہ کو خالق مان چکے ہیں، اللہ کو خالق تسلیم کر چکے ہیں، تو لا محالہ آپ اسے مخلوق نہیں مان سکتے، اسے مخلوق نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر ایسا ہم کہیں گے، ہمارا عقیدہ ایسا ہوگا، تو اس کے اندر فوراً اجتماعی نقیضین پائی جائے گی، یعنی دو متضاد چیزیں ایک ساتھ۔ ہم مزید یہ کہہ سکتے ہیں کہ خالق کا اصل وجود ہے نہ کہ عدم، یعنی کسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے اصل تو یہ ہے کہ پہلے اس کا خالق موجود ہو، اگر وہ موجود ہوگا تبھی اس کو پیدا کر سکتا ہے، اور اگر موجود ہی نہیں، وہ معدوم ہے، عدم میں ہے، تو پھر اس کا پیدا کرنا یہ تو عقل سے پرے ہے، عقل سے بالکل خلاف بات ہے۔ اسی لیے اب یہ جب ثابت ہو چکا ہے کہ خالق کے لیے اصل وجود ہے نہ کہ عدم، تو پھر یہاں پر یہ سوال کرنا کہ اس کے سبب وجود اور مخلوق ہونے کے بارے میں یہ تو بالکل بے وقوفی والی بات ہے اور سرے سے باطل ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کی ذات ازلی ہے، اس کا وجود اس کی ذات سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا، اور جب اس کی ذات ازلی ہے
تو اس کی پیدائش کے متعلق سوال کرنا سراسر حماقت اور بے وقوفی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ جس چیز کی کوئی ابتدا ہی نہیں اس کی پیدائش کے بارے میں سوال کرنا کیا ہے تمام لوگ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کی ذات کمال مطلق سے متصف ہے، یعنی اللہ رب العالمین ہر صفت کے اندر انتہا کو پہنچا ہوا ہے، انتہائی درجے کی کوالٹی والی صفت اس کے اندر موجود، اور جب اللہ کے اندر کمال مطلق کی صفت موجود ہے تو پھر کسی غیر کا محتاج ہونا، خواہ وہ پیدائش میں ہو، خلقت میں ہو یا کسی اور چیز میں، یہ تو کمال کے بالکل منافی چیز ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کو ہم کامل مطلق مانتے ہیں اس کی صفتوں کو، تو پھر یہ چیز بالکل ہی برخلاف ہوگی کہ اللہ رب العالمین کسی کا محتاج ہو سکتا ہے، پیدائش کے لیے ہو یا پھر کسی اور کام کے لیے ہو، اور جب اللہ کسی کا محتاج نہیں تو پھر وہ غیر معلول ہے، اور جب اللہ غیر معلول ہے تو پھر اس کی وجود کے علت کے بارے میں سوال کرنا یہ بالکل ہی باطل اور بے بنیاد سی چیز ہے۔ لیکن اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں بھئی ہر چیز کا پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، تو پھر اس دنیا کا پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہوا، اس کا بھی پیدا کرنے والا کوئی ہوگا، پھر اس خالق کا بھی کوئی خالق ہوگا، اس خالق کے خالق کا بھی کوئی خالق ہوگا، تو اس طریقے سے ایک لامتناہی سلسلہ جاری ہو جائے گا، ایک ایسا سلسلہ جو کہ ایک تو بے بنیاد ہوگا ہی، لیکن جس کی کوئی انتہا بھی نہیں ہوگی۔ اس تسلسل سے، اس سلسلے سے یہ بات یقینی طور پر لازم آئے گی کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر ہم مان لیں کہ اللہ رب العالمین اس کائنات کا خالق ہے، لیکن پھر اللہ کو بھی کسی نے پیدا کیا ہے، تو پھر آپ اجتماعی نقیضین والی مثال سمجھ ہی چکے ہیں کہ دو متضاد چیزیں آپس میں مل نہیں سکتی۔ اللہ اگر اس دنیا کو پیدا کرنے والا ہے تو پھر اللہ کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ کو کسی نے پیدا کیا ہے تو اللہ نے اس دنیا کو نہیں پیدا کیا، نعوذ باللہ۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی، اور اس طریقے سے یہ ایک ایسی چیز اور ایک ایسا سلسلہ شروع ہوگا جو کہ ہمارا چین و سکون بالکل بھی غارت کر دے گا اور ہمیں چین و سکون سے نہیں رہنے دے گا، مگر اس کائنات کے وجود سے، اور یہ کائنات یہ جو دنیا ہے اس کے ہونے کی وجہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ لہذا یہ سوال اور فلسفہ بالکل سرے سے باطل ہے، بے بنیاد ہے، اور اس سوال کو، اس فلسفے کو پیش کرنے والا انسان حماقت و بے وقوفی پر قائم ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہے، یہ سوال شیطان کی طرف سے مومنین کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے، لیکن کفار و مشرکین اور ملحدین بھی اس سوال کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ سوال اولاً بے بنیاد ہے، سرے سے باطل سوال ہے۔ تو اگر یہ سوال آپ کے دل میں کبھی بھی کھٹکے، آپ کو ایسا کوئی وسوسہ آئے، تو جو 4 چیزیں پہلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی حدیث کی روشنی میں، آپ اس پر عمل کیجئے۔ اگر کوئی کافر یا مشرک یا ملحد آپ سے اس سوال کو کرے تو آج کے اس دوسرے ایپیسوڈ سے ہم اس کا جواب ضرور دے لے جائیں گے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو اس جیسے تمام وسوسوں سے اور شیطان الرجیم کے تمام حیلوں سے اور حربوں سے ہمیں محفوظ رکھ، آمین، اور ہمیں ایک نیک اور صالح انسان بنا دے مولا، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔